اور وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا۔ الیکشن 2024 دیہی علاقے سبقت لے گئے ہیں، یہ کہا ہے آج فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کی ایک رپورٹ جو جنرل الیکشن 2024 کے بارے میں آئی ہے، اور جس میں انہوں نے جغرافیائی اور میل اینڈ فیمیل ووٹرز کا جو ہے وہ کمپیریزن کیا ہے کہ کہاں پہ بڑے ہیں کہاں پہ کم ہوئے ہیں۔ آپ کو بیسک بتا دیں کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے، جس میں سے رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں وہ 12 کروڑ سے زیادہ ہیں، لیکن جو ووٹ پول ہوئے وہ 6 کروڑ صرف ووٹ پول ہوئے ان الیکشنز میں، اور یہ تقریباً 47-48% بنتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں 2018 میں 52% آبادی کے ووٹر کے حساب سے پڑا تھا، تو پرسنٹیج کم ہوئی ہے، لیکن ووٹرز کا نمبر جو ہے وہ اس بار ہائیسٹ تھا کیونکہ پاکستان کی آبادی بڑھ چکی ہے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ووٹر کم تعداد میں نکلے ہیں۔ پی ٹی آئی کو 1 کروڑ 80 لاکھ ووٹ ملے ہیں، مسلم لیگ نون کو 1 کروڑ 40 لاکھ، پیپلز پارٹی کو 82 لاکھ، ٹی ایل پی کو 28 لاکھ، جے یو آئی ایف کو 21 لاکھ اور جماعت اسلامی کو 13 لاکھ ووٹ پڑے ہیں پورے ملک میں۔ لیکن ایک اور بہت دلچسپ جو انہوں نے اس میں ڈیٹا دیا وہ یہ ہے کہ جو خواتین کی تعداد ووٹ ڈالنے والوں کی وہ کم ہوئی ہے، اور بہت سارے پولنگ سٹیشن جن کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے پچھلے الیکشنز کے پولنگ سٹیشن سے، جہاں پہ ایک بھی خاتون نے ووٹ نہیں ڈالا۔ تو یہ انہوں نے ایک ایسا ایریا ریڈ فلیگ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ 2024 میں نمبر زیادہ ہے لیکن جو خواتین کی اوورآل پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہے۔ اور ایک جو انہوں نے بات کی ہے کہ دیہی اور شہری ووٹرز کی تعداد میں حیران کن فرق نظر آیا ہے، اور شہری علاقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 43.8%، جبکہ دیہی علاقوں میں 50.1%۔ اس دفعہ دیہی علاقے سبقت لے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہی علاقوں کے لوگوں نے اپنا سیاسی حق جو ہے وہ زیادہ تعداد میں استعمال کیا ہے، ان میں سیاسی شعور زیادہ رہا ایز کمپیئر ٹو جو شہری علاقوں کے ووٹرز ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں بھی سیاسی شعور زیادہ ہو، لیکن شہری علاقوں کے لوگ کم تعداد میں باہر نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے 2024 میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو بعض سیاسی جماعتوں کے ہارنے کی، کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شہری علاقوں کے لوگ زیادہ تعداد میں کیمپین کرتے ہیں، زیادہ انقلاب لاتے ہیں، زیادہ جہاد کرتے ہیں، لیکن گھر سے باہر نکل کے ووٹ ڈالنا، ایفرٹ کر کے ڈالنا وہ دیہی علاقے کے لوگوں نے اس دفعہ زیادہ کیا ہے اور شہری علاقوں کے لوگوں نے کم کیا ہے۔ تو یہ جو 50% سے زائد لوگوں نے دیہی علاقوں میں اپنا حق استعمال کیا ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے جو 5 سال میں ایک ہی بار پاکستان کے عوام کو یہ حق ملتا ہے، اپنا حق استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن ابھی مفتاح اسماعیل قائرت ہے کہ اگر نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے، نئے انتخابات ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ حق 5 سال سے پہلے ہی مل جائے، اور یہی شاید آگے بڑھنے کا راستہ بھی ہو۔ لیکن تمام ان بغیر جو لوگوں کو اس انتخابی عمل سے ہیں، اور جس کا ذکر فافن نے بھی کیا ہے، اور اس نے ریکمینڈ کیا کہ الیکٹرل ریفارمز ہوں گی تو پاکستان کے جو انتخابی عمل ہے اس کی شفافیت بڑھے گی، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا جمہوریت پہ بھی اور اس عمل پہ بھی۔ اور اب وقت ہوا ہے ہاٹ ایشو کا۔ آج کا ہاٹ ایشو ہے اسٹاک مارکیٹ اتار چڑھاؤ کی وجہ اور مہنگائی۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کم ہو گئی ہے، انفلیشن کم ہو کر 4.9% پر آ گئی ہے، جو 6 سال کی کم ترین سطح ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو چیزیں مارکیٹ میں سستی نہیں مل رہی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے کیسے ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی گین کرتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ لوز کرتی ہے، اور پی ٹی آئی لوز کرتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ گین کرتی ہے۔ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ ہمیں جوائن کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے، جو سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے اور سابق وزیر خزانہ۔ مفتاح صاحب، عوام پاکستان اور پارٹی آپ کی، عوام کہتے ہیں مہنگائی حکومت کہہ رہی کم ہو گئی ہے، ہم لینے جاتے چائے پتی یہ چیزیں تو آٹا یہ تو مہنگا ہی ہے، ابھی کرائے بسوں کے سب مہنگے ہیں، کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا لنک کیا ہے؟ سر، ایک تو مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، یہ حکومت کا اگر دعویٰ یہ ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو جھوٹا دعویٰ ہے۔ اچھا، مہنگائی بالکل کم نہیں ہوئی، مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں افراط زر کم ہوا ہے، لیکن بس دیٹس اٹ۔ لیکن زر کیونکہ لوگوں کے پاس ویسے ہی ختم ہو گیا ہے تو افراط ہی کم ہوا ہے۔ اور افراط مطلب اس طرح دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال 24% مہنگائی تھی، تو جو چیز 80 روپے کلو تھی، 25% مہنگائی تھی، تو جو چیز 80 روپے کلو تھی وہ 100 روپے کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس سال جو چیز 100 روپے کلو ہے وہ 112 روپے کی ہوگی، کیونکہ ایئر اینڈ تک 12% کا انفلیشن ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ تو منتھ کا انفلیشن پتہ،
تو 112 روپے کی ہوگی. وہ کم نہیں ہے, 80 پہ نہیں آ رہی, وہ 80 سے بڑھ کے 100 اور 100 سے بڑھ کے 112 پہ ہوئی ہے. وہ 112 نہیں ہوئی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 112 ہو جائے گی سال ہو جائے گی, لیکن 125 نہیں ہوئی. 125 نہیں ہوئی تو حکومت یہ کہہ رہی ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب پچھلے سال 24% آپ کی مہنگائی ہوئی تھی تو 24% لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھیں, تو ان کی قوت خرید پچھلے سال بھی کم ہو گئی تھی 10-15%, اور اس سال اب 10% بھی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی تو قوت خرید اور کم ہو جائے گی. تو آج جو مڈل کلاس پاکستانی ہے وہ تو یہ فیل کر رہا ہے کہ میں غریب ہو رہا ہوں, وہ تو یہ فیل کر رہا ہے کہ جو میں پچھلے سال یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے چیزیں خرید سکتا تھا آج نہیں خرید سکتا ہوں. جب میں یہ بجلی کا بل بھرتا ہوں, جب میں گیس کا بل بھرتا ہوں, تو میں بچوں کی اسکول فیس نہیں بھر سکتا ہوں. جب یہ دونوں چیزیں کروں تو راشن کا بل دینا. تو مطلب یہ ہے کہ جو مجھے آٹا, چائے, گھی, پتی, چینی, ان کی قیمتیں جو ہیں وہی رہیں گی, وہ کم نہیں ہوں گی. بڑھ رہی ہیں لیکن اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے پچھلے سال بڑھ رہی ہیں. کم نہیں ہوں گی, بڑھ بھی رہی ہیں. بڑھ بھی رہی ہیں اور ہماری آمدنی نہیں بڑھ رہی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو نہیں بڑھ رہی. آسان الفاظ میں عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بوجھ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہی رہے گا, کم نہیں ہوگا چاہے مہنگائی کم ہو گئی ہے. لیکن مہنگائی نہیں کم ہوئی سر, مہنگائی کی رفتار, مہنگائی کی رفتار, انفلیشن کم ہونے سے جو انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے, اس سے ایک اوور آل انڈسٹریل گروتھ میں یا جی ڈی پی گروتھ میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا پازیٹیو؟ ہونا چاہیے سر, اللہ کرے ہو, لیکن اس وقت تک آثار وہ نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ اسی وجہ کیا؟ دیکھیں جنرلی جب سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے مثال کے طور پہ, تو 10 میں سے 7 مرتبہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ پھر معیشت بھی اوپر چلتی ہے, لیکن 3 مرتبہ نہیں چلتی ہے. تو 70% چانس ہے کہ شاید چل جائے, لیکن سچی بات ہے کہ if you look at objective reality تو نہیں نظر آ رہی, کیونکہ پاکستان میں مہنگی ترین خطے کی بجلی ہے. نہ صرف خطے کی بلکہ انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, کینیا, ان سب سے مہنگی بجلی ہے. ہندوستان, بنگلہ دیش اور سری لنکا سے. پاکستان میں سب سے مہنگی گیس ہے, ماں سوائے تھائی لینڈ کے, ان تمام ملکوں میں. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں ان ملکوں کے, میں نے نام لیے. تو کوئی سرمایہ کاری, نہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے, نہ اندرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. آپ کا شرح سود کم ہو گیا, اس سے سٹاک مارکیٹ بڑھ گئی, لیکن سٹاک مارکیٹ میں پچھلے 5 سالوں میں کتنی نئی کمپنی آئی ہیں. اچھا, یہ سٹاک مارکیٹ پہ تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. ایک لنک ہمیں جو نظر آتا ہے, اور اب میں اس پہ تھوڑا سا فکسیٹڈ ہوں کہ کیوں, مجھے ریزن نہیں سمجھ آ رہی, آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی لوز کرتی ہے اگر, تو سٹاک مارکیٹ گین کرتی ہے, اور پی ٹی اگر گین کرتی ہے, مثلا ہم نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں جب وہ آتے ہیں یا قریب پہنچ جاتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے. یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں ہو رہا ہے. اس میں لنک کیا ہے سر؟ جب ایک دن میں سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس اگر آپ دیکھیں اور جنرل ضیاء الحق, جنرل مشرف صاحب کی تقریر دیکھیں جس پہ انہوں نے ریزائن کیا تھا, تو بیچ میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ایز ایف ریزائن نہیں کریں گے. ہاں جی, تو مارکیٹ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. تو مارکیٹ گر گئی, پھر مارکیٹ اوپر بڑھ گئی. میں دیکھ رہا تھا لائیو اسپیچ کے اندر. ٹھیک ہے, مارکیٹ کو چاہیے اسٹیبلٹی. جب اسلام آباد کے اندر یہاں پر انتشار پھیلا ہوا ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں, وہ سنگجانی جا رہے ہیں, برہانی جا رہے ہیں, 26 چنگی ہے, پورے پاکستان میں ہاسپٹل جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیوی اٹھ کے چلے گئیں واپس لینڈ کروزر میں بیٹھ کے, ادھر لوگ چھوڑ گئے, حکومت بول رہی ہے گولی نہیں چلی, ادھر جنازے بھی اٹھ رہے ہیں. تو مطلب انتشار جب ہوتا ہے تو کیپٹل از شائے, بولتا ہے یار تھوڑے دن رک جا, 2-4 دن پیسے کیش از کنگ, بولے گا یار 2 دن بعد لگا لوں گا اسٹاک میں. اور جب سکون آتا ہے, جیسا بھی سکون ہو, جمہوریت ہو یا نہ ہو, غیر جمہوریت ہو, یہ حکومت کریڈیبل ہو یا نہ ہو, لیکن جب سکون آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار ٹھیک ہے اب میں اپنا بزنس کر سکتا ہوں. کیونکہ پاکستان کے جو 25 کروڑ لوگ ہیں نا سر, وہ یہ جو اسلام آباد کے جو آپ لوگ شہری ہیں, اتنے سیاست میں انویسٹڈ نہیں ہوتے. ان کو اپنا بزنس کرنا ہوتا ہے, ان کو اپنے بچوں کی کفالت کرنی ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ تھوڑی اسٹیبلٹی ہو, باقی جو بھی ہو رہا ہے. یہ اسٹیبلٹی جو آپ اتنی آسان بات کر رہے ہیں, سیاسی استحکام, یہ ہمارے حکومت کو, اپوزیشن کو, پالیسی سازوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں, آنیسٹلی آپ ظاہر حکومت میں رہے ہیں, آنیسٹلی بتائیے کیا نیت کی کمی ہے, اچھی نیت کی کمی ہے ان سب جگہوں پہ؟ سر دیکھیں, نیت تو یہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, میں تو نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے نا, آپ کو کوئی ریزننگ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنی آسان بات ہے, سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت ٹھیک ہوگی, اور کچھ ہمارے امن و امان ہوگا, اور بجلی بہتر ہو جائے گی, بہت بہتر ہو جائے گی وداؤٹ اے ڈاؤٹ. ہم کیا سب اس ملک میں اچھا رزق نہیں لینا چاہتے, زیادہ رزق نہیں لینا چاہتے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا ایلیٹ جو ہے, میں اسی بات میں لیکن سر گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت کی بھی دیکھ لیجئے, پھر اپوزیشن کے بھی دیکھ لیجئے. پوری رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, حکومت بزنس مین بھی ہے, انڈسٹریز بھی ہیں. حکومت سے آپ شروع کریں سر. سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں صرف ہم نے دیکھا کہ حکومت کی پوری جو توجہ تھی وہ ایک امینڈمنٹ پہ تھی, آئین سازی کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد
یہ ابھی یہ مدرسے کے بل ہیں، اس پہ ہیں، وہ مل رہے ہیں، کچھ سازش ہے، سارا دن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کا جو بڑا دھیان ہے وہ اپنی کرسی پہ بچانے پہ ہے اور کوئی کام کرنے پہ نہیں ہے. حکومت نے کوئی ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا. پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی سوچی تھی کہ ہم لڑ کے حکومت لیں گے، یہ اسٹریٹجی ان کی ہے. اب وہ دن چلے گئے جس دن آپ کے پیچھے پشت پناہی کوئی کر رہا تھا. یہ 2014 نہیں ہے، یہ 2024 ہے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ نہیں گیا کہ یار ہم لڑکے کریں گے. پی ٹی آئی کی جو کمپلینٹ ہے، سینٹرل کمپلینٹ اگر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں مینڈیٹ چوری کرا ہے عوام کا، تو وہ بات درست ہے، اس بات میں وزن ہے. اس کے اندر آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، یا کوئی انکوائری ہونی چاہیے، یا کوئی بات ہونی چاہیے. لیکن طریقہ کار جو ہوتا ہے نا سر، ہم اپنے جو والدین سے بات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت ان کی والدین ہے اور ان کو کوئی لیکن ہم ایک تمیز سے ضد بھی کرتے ہیں تو تمیز سے، تمدن سے بات کرتے ہیں. تو تھوڑی سی یہ دھرنے کی بات چھوڑ کے آپ بات کریں، اور ان کا یہ حق ہے. لیکن جو پاپولزم اس وقت ویو آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہے، اس میں تہذیب تمدن تو رہتا نہیں ہے. وہاں تک گالی گلوچ، الزامات، نعرے. سر میں کہتا ہوں گالی گلوچ تک بھی رکھ لے، مارا ماری تو نہ شروع کرے نا، حکومت بھی نہ کرے اور اپوزیشن بھی نہ کرے. تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ سب نے انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے اور کوئی راستہ نکالنے کے لیے طریقہ کار نہیں نکال رہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بس کچھ بھی کر کے جو ہے وہ ان کی آرزو پوری ہو رہی ہے، اور وہ بس آرزو پوری. راستہ آپ نکالیں، آپ کے خیال میں کیا راستہ ہے؟ آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ راستہ ہے؟ سر ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں جمہوریت کے اندر اگر ہم جمہور پہ مانتے ہیں تو جمہور کی رائے کو، جمہور کے مشورے کو تسلیم کرنا ضروری ہے. کوئی راستہ نہیں نکل سکتا ماں سوائے ایک نئے الیکشن کے. فنش، سمپل ایز دیٹ. اب آپ نے کرنا ہے کہ نیا الیکشن کرانا ہے. اب آپ سے نیگوشیٹ کریں گے بھائی افطار بھائی کب کروانا ہے. بولیں گے یار اس سال تو نہیں ہو سکتا، اگلے سال ہو جائے گا. اگلے سال اچھا، پھر وہ بولیں گے یار ہم کو یہ الیکشن کمشنر نہیں، یہ ہونا چاہیے. اس پہ بحث ہوگی. آپ 6-8 مہینے، سال، 1.5 سال کے لیے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا دیں انہی اسمبلی کے ممبران سے. ٹھیک ہے، یہ آپس میں سب کی دوستیاں ہوتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. عمران خان صاحب بھی نہیں ہوں کوئی وزارت پہ، خیر وہ تو ممبر بھی نہیں ہے. شہباز صاحب بھی نہیں ہوں، بلاول بھٹو بھی نہ ہو، مولانا فضل الرحمان جیسا کوئی آدمی ہو، یا کوئی نیوٹرل آدمی ہو، مطلب کسی اور پارٹی سے ہو. somebody like ایاز صادق اور احسن اقبال who will be more acceptable to everybody، جس کے اندر 2 آپ نے وزیر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی لے لیے، 2 پیپلز پارٹی سے لے لیے، 2 نون سے لے لیے. اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ چھوٹی سی حکومت ہے، 8 مہینے میں یہ 1 2 3 کام کرے گی، اس کے بعد الیکشن کرائیں گے، ختم. یہ پاسبلٹی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی؟ سر ہر چیز کی پاسبلٹی تو ہے نا، بالکل ہے. کیا اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا سر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ مسئلے سے جب بھی نکلیں گے نا تو یہی حل ہوگا. اس کے علاوہ مجھے کوئی دیکھیں جمہوریت کے اندر الیکشن نہ کرانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو اس کے لیے عمران خان مانیں گے؟ سر سب کو ماننا چاہیے. نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن؟ میں آپ کا اندازہ پوچھ رہا ہوں. عمران خان صاحب سے کوئی آپشن یہ ہے کہ میرے کیسز واپس کریں، وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ سے پہلے حساب لینا ہے. تو یہاں تو یہ چل رہا ہے، الیکشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. سر دیکھیں میری بات سنیں، اگر یہ بھی اپنے پہاڑ پہ چڑھے رہیں گے اور وہ بھی اپنے پہاڑ پہ کھڑے رہیں گے تو دیز آر ناٹ ہلز ورتھ ڈائنگ فار. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، خان صاحب کی سیاست چمک رہی ہے، یہ دھرنا بند کر دیتے ہیں جس طرح بھی، تو یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جیت گئے، حکومت سمجھ رہی ہے ہم جیت گئے. لانگ ٹرم بہت زیادہ حکومت کی کریڈیبلٹی کو نقصان ہو رہا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جب ہم اپنے شہریوں کا خون یہاں پہ بہا رہے ہیں، جب ہم یہاں پہ پشتون شہریز کو ایتھنکلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کو تھانے میں ڈال رہے ہیں، ایتھنک پروفائلنگ کر رہے ہیں، یہ بہت غلط باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ تو حکومت سمجھ رہی ہے شاید وہ جیت رہی ہے، خان صاحب سمجھ رہے ہیں شاید وہ جیت رہے ہیں. ہار کون رہا ہے؟ ہار تو پاکستانی عوام رہی ہے نا. آج ہماری اسٹاک مارکیٹ ایمان سے ہندوستان کی کمپنی جو ہے نا وہ 12 ٹائمز پی ای پہ چلتی ہے، یعنی کہ جو ان کی پروفٹ ہوتی ہے اس سے 12 گنا مہنگا ان کا اسٹاک ہوتا ہے. ہمارا آج بھی 6 گنا مہنگا ہوا ہے. کیوں ہمارا 12 گنا مہنگا نہیں ہے؟ ہم میں کیا کمی ہے ہماری کمپنیوں میں؟ صرف اگر آپ کی پولیٹیکل حالات ٹھیک ہوں پاکستان میں تو یہ ہم 12 گنا کر سکتے ہیں. امریکہ وغیرہ کے اندر 20 25 گنا ہوتا ہے. تو ہم یہ کیوں، مطلب ہماری اسٹاک مارکیٹ تو ابھی شروع ہوئی ہے. تو مطلب ہم صرف پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. اور جو لیڈرز ہوتے ہیں جیسے نیلسن منڈیلا ہوتا ہے، اس نے بھی بڑے کمپرومائز کیے تھے یہ سفید پام لوگوں سے، رائٹ، جب اپارٹائڈ ختم کرنے کے لیے ان کو معافیاں دیں، دیگر چیزیں کری. بڑا دل رکھنا نہیں، یہ تو ہمارے یہاں تو کسی کا بڑا دل نہیں ہے نا. دیکھ حکومت میں ہو آپ، اپوزیشن میں، دل کسی کا بڑا نہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں، جو آپ نے بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس پہ مان سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے اگر آپ، یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا بھی کہ میں جیل میں جا کے خان صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں؟
سر میرا نہیں خیال ہے کہ شاہد بھائی نے یہ کہا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں نہیں کہا ہے انہوں نے، نہیں کہا، لیکن کسی سے ملنے میں کوئی قدغن نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن خان صاحب سے مل کے ہم نے کیا کر لینا ہے. دیکھیں دوسری طرف ہر آدمی ریڈی ہونا چاہیے نا، صرف خان صاحب کی رضامندی تو کافی نہیں ہے. آپ کے خیال میں باقی حکومت اس پہ راضی بھی نہیں ہوگی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ جو حالات ہیں یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے پاور سینٹر ہیں پاکستان میں، جوڈیشری ہے، جی ایچ کیو ہے، سیاسی جماعتیں ہیں دوسری، وہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ آج نہیں بھی ہوں گے نا تو کل ہونا پڑے گا. تو پھر جتنا جلدی ہو بہتر نہیں ہے؟ سر ملک دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اب سار بھائی ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ایک اور نمبر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی جو ہے نا، 10 کروڑ 50 لاکھ وہ خطے غربت کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے، 7 کروڑ بچے ہیں اس میں. آج لاکھوں بچہ جو ہے نا وہ بھوکا سوئے گا. تو ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کر لیں، ہم افراط زر کی بات کر لیں، یہ بات بھی کریں کہ 7 کروڑ بچہ بھوکا سو رہا ہے، آج لاکھوں بچہ بھوکا سو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں، سارے اشرافیہ ہیں. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان میں 10 میں سے 8 بچے نہیں پڑھ سکتے 2 جملے 10 سال کے. یہ دنیا کی سب سے زیادہ جو پاپولیشن آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے نا، وہ پاکستانی ہے. 2 کروڑ پوری 65 دنیا لاکھ میں. پوری دنیا میں. ہندوستان جو ہم سے 5 گنا بڑا ہے نا، اس سے زیادہ پاکستانی جو ہے نا نمبر 1 پرسنٹیج نہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ نمبر ایبسولوٹ نمبر میں ہندوستان سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول 25 کروڑ کی آبادی اور وہ 1.5 ارب کی آبادی. ہاں، اور وہ ہم سے 5 گنا بڑا ہے، 6 گنا بڑا ہے. ادھر بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں، چین میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں. ہر دنیا میں 9 بچوں میں سے 1 بچہ جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے. ہم یہ لڑائیاں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے چھوڑ دو اور شہباز شریف کو پرائم منسٹر رکھ دو. یار شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے. ہم اپنے آپ سے آگے نہیں سوچ سکتے، ہماری بدقسمتی ہے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ سے بات کر کے اچھا بھی لگا اور برا بھی لگا. آپ نے سن لیا کہ مسئلے تو بہت سادہ ہیں، بہت گہرے ہیں، لیکن بہت سادہ ہیں، اور تبھی حل ہوں گے اگر خلوص ہو اور خلوص نیت ہو.